نہیں جاتا، صرف آپ کمیونٹی کے لوگ یا پھر آپ کے پریوار کے لوگ، یہاں تک کہ مسلم بھی آپ کو ایک چمار رے ایسے ہی بلاتے ہیں، آپ کو دیکھیں اگر ہم پتا تو ہو تو۔ مائک میوٹ کیجیے گا، میں اس کے لیے ہیلو مائک میوٹ کیجیے گا، شور آ رہا ہے آپ کے نا، مائک سے شور آ رہا ہے تو آواز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ جس مسلمان نے آپ کو یہ کہا ہے او چمار، حالانکہ جو آپ نے نیچر ابھی آپ سے بات کر کے ہوئی ہے، تو اس مسلمان کو شرم کرنی چاہیے، اس مسلمان نے بالکل غلط کہا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ آپ جو مجھے بتا رہے ہیں جس طرح بتا رہے ہیں ویسے ہی ہے، اگر آپ نے اس کو چھیڑا نہ ہو، کچھ کہا نہ، مجھے نہیں پتا، بٹ جو سینیریو آپ نے رکھا ہے کہ مسلمانوں نے آپ کو ایسے بلایا، ٹھیک ہے نا، اور آپ کی جو نیچر ابھی تک میرے سامنے آئی ہے، جو آپ اچھے سے بات کی ہے، تو اس مسلمان کو شرم کرنی چاہیے کہ اس نے غلط یہ چیز کی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کے اندر بیان کیا ہے کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ دوسری قوم اس سے بہتر ہو۔ تو اسلام نے سورہ الحجرات کے اندر ہمیں مورل گراؤنڈز دیے ہیں دوسری قوموں کے ساتھ ڈسکس یا ڈیل کرنے کے لیے۔ تو اگر کوئی آپ کو ڈسکرمنیٹ کر رہا ہے اس معاملے میں، یا کوئی ایسی ڈس رسپیکٹ کر رہا ہے، تو وہ اسلام کے اصول پر نہیں ہے۔ تو آپ یاد رکھیں، آپ یہ جو چمار ورڈ بول رہے ہیں، یہ جو اس کو ڈس رسپیکٹفلی یوز کرتے ہیں، ہم بالکل ان کو کنڈیم کرتے ہیں۔ نہیں عامر بھائی، آپ سمجھے نہیں، میں نہیں دے رہا مسلمانوں کو دوست، میرے اپنے ہی مجھے میرے نام سے نہیں بلاتے، تو مسلمان کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا میرا نام، تو وہ کیا ہی بلائیں گے؟ ٹھیک ٹھیک میں یہ تو بہرحال اب مجھے کبھی میرے نام سے نہیں بلا، تو میں مسلمانوں سے کیا کہوں کہ مجھے وہ کس نام سے بلائے؟ تو یہ سب بہرحال آپ میرے بھائی ہیں، آپ نے اچھے سے بات کی۔ میں آپ کو کہتا ہوں آپ اسلام کو غور سے پڑھیں۔ اگر آپ کے سیریز آف کوسچنز ہیں تو اسلامک اویکننگ پر خاص طور پر علامہ ظاہر عباس صاحب اور علی آن حیدر الوی، نام بھول جانا میں، آن حیدر الوی بھائی ہیں، تو آن حیدر الوی بھائی بھی ہوتے ہیں، اسی طریقے سے علامہ ظاہر عباس صاحب ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے وہاں پر اسلامک اویکننگ پر ماشاءاللہ اسکالرز موجود ہوتے ہیں۔ آپ سیریز آف کوسچنز اگر پوچھنا چاہتے ہیں اسلام کے حوالے سے، تو آپ نے ٹروتھ بھائی ضرور ان کو جوائن کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام کو آپ نے پڑھنا ہے میرا بھائی، اور انشاءاللہ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کا دل کرے آپ نے سوال کرنا ہے میرا بھائی، اور میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اسلام کو سیریسلی دیکھیں، اس کو پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو محبت ملے گی، آپ کو ویلکم کریں گے، اور آپ کچھ بھی ہوں، کہاں سے بھی بیک گراؤنڈ ہو، جو بھی ہو، آپ کے کرم کی بیس پر آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے، ساری چیزیں چلیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ جی بالکل، میں پڑھ رہا ہوں اسلام کو، قریب لگ بھگ میں نے ہاف قرآن میں نے کمپلیٹ کیا ہوا ہے۔ کمپلیٹ تو نہیں کہوں گا، مطلب میں نے پڑھا ہے آدھی قرآن لگ بھگ میں نے پڑھا ہے صحیح سے، ہندی اور انگلش میں۔ تو یہاں تو یہ پوری طرح سے میرے سے ریزونیٹ کرتی ہے، اور میں ایگری کرتا ہوں ان چیزوں سے، جو بھی میں نے پڑھا ہے ابھی تک۔ آگے کا میں نے پڑھا نہیں ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اور دیکھیے اگر مجھے یہ صحیح لگتا ہے تو بھائی میں تو ایکسیپٹ کروں گا، کیونکہ جس طرح سے میں نے بدھزم اصل میں اس لیے نہیں ایکسیپٹ کیا کہ مجھے لاجیکل لگا، میں نے ایکسیپٹ کر لیا کیونکہ مجھے کہیں سے نفرت تھی، تو میں نے کہیں کو ایکسیپٹ کر لیا، پھر اس کے بعد مجھے اگنوسٹسزم اچھی لگی تو میں ادھر آ گیا، ابھی مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے اسلام، تو میں ادھر کی طرف جا رہا ہوں۔ تو میں جلدی نہیں کر رہا، کیونکہ میں وہ جو گیم ہوتا ہے نا کہ اس دھرم سے اس دھرم، اس دھرم سے اس دھرم، یہ مجھے کرنا نہیں ہے۔ مجھے اب ڈر لگتا ہے ایک چیز سے، میں نے آپ کے کسی اسکالر کو سنا تھا، مجھے منہ پہ نام نہیں آ رہا اس کا، اس نے ایک بار کہا تھا کہ جو جہنم میں جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہے گا۔ تو پھر میں سوچتا ہوں اگر میں جہنم میں چلا گیا اور میں نے وہاں 1 بلین ایئرس گزار لیے، اور اس کے بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ میں نے جو میری تکلیف ہے، میری جو ٹورمنٹ ہے، اس کے 1 سیکنڈ بھی نہیں گزارے ہیں، تو یہ سوچ کے مجھے ابھی بہت ڈر لگتا ہے، تو میں سیریسلی لے رہا ہوں جو بھی پڑھ رہا ہوں، تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہماری دعا ہے آپ اس کی کھوج جاری رکھیں، اور کریں مسلم چینلز کو، جو ہمارے ایمان یونین کے چینلز ہیں ان کو وزٹ کریں، اور مسلم نہیں میں دیکھتا ہوتا ہوں، میں 2 سال سے ان کو فالو کر رہا ہوں۔ دیٹس گڈ، دیٹس گڈ۔ تو
اسی طریقے سے میں آپ کو سوری میوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آواز پلٹ کے شور کی وجہ سے واپس آتی ہے. میں میوٹ کر رہا ہوں تاکہ بات کلیئر ہو. تو آپ نے مسلم چینلز جتنے ہیں جو خاص طور پر اسلامو فوبس کے کانٹیکسٹ میں ڈیل کر رہے ہیں، وہ چونکہ اس ڈومین میں آپ کی ہیلپ آؤٹ کر پائیں گے جو سوالات جس طرح کے آپ کے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہیں بھی جانا چاہیں جائیں، ان کو سیکھیں، اور اس کے بعد پھر اگر آپ پرسنل بھی رابطہ کرنا چاہیں تو آپ ہم سے پرسنل بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انسٹاگرام پر کریں، ای میل کے تھرو کریں، تو آپ اس کو ضرور سیکھیں. اور مجھے لگا ہے کہ اگر آپ واقعی سیریس لے رہے ہیں جس طرح آپ نے کہا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ یہ فیصلہ آپ پر ہے. یہ جنم ہے ہمارے سامنے، یہی زندگی ہے، نہ جانے کب شام ڈھل جائے کوئی پتہ نہیں. تو لہذا سیریس ہی لینا چاہیے. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 پل کا یہ سفر ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹروتھ بھائی اجازت لیتے ہیں آپ سے. جی بالکل جی. جی میں لکھ پڑ جاؤں. جی جی جی، تھینک یو تھینک یو. تھینک یو سو بھائی میں بھی مچ. اجازت چاہوں گا. جی 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 علی بھائی بس اینڈ کرنے لگے ہیں علی بھائی. چلیں پھر ٹھیک. یہ ہمارے آج کے جی بصالت جی بھائی بھی ہے. او ایک منٹ، او میں فون سے ہوں تو میں ایک لے منٹ. لوں. یہ آ گئے. سوری یار، یہ کب کے آئے ہوں یار، حد ہو گئی ہے. ابھی میں ڈاؤن السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ فون سے ہوں تو فون سے کمنٹس والا ہوتا ہے سامنے. میں نارملی جب اٹھاتا ہوں تو لیپ ٹاپ سے اٹھاتا ہوں، تو میں نے دیکھا نہیں. بصالت بھائی ویلکم ویلکم. کیسے ہیں جناب؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت؟ اللہ کا شکر ہے. آپ خیریت ہیں علی بھائی؟ جی جی الحمدللہ. سالت بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. اور بھائی سے تو بات ہی نہیں ہو پاتی ہے، بس آپ کی اسٹریم کے توسط سے مل جاتے ہیں. یہ ناراضگی ہے ان سے تھوڑی سی میری. اچھا. اللہ خیر کرے. یہ نہیں ملتے کسی کو، یہ تبھی ملتے ہیں جب کوئی بی جے پی کی خبر آ جائے، کو فیکٹ چیک کرنا ہو. ہاں ہاں یہ تبھی منہ اس پاپ لیے اپ. کھولا ہے نا انہوں نے، منہ اس لیے کھولا ہے، ہاتھ نہیں ڈالنا، بند ہو جائے گا. تو یہ چکر ہے. خیر اچھا بہرحال بصالت بھائی جی ہمارے آج کے پھر آخری انٹری ہوگی آج کے پروگرام کی. ان کے بعد ہم ختم کر دیں گے. جی بصالت بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ آئے ہیں جناب بڑے عرصے بعد آباد حق کے اوپر ہیں. نہیں سر، ہم تو چکر لگاتے رہتے ہیں ماشاءاللہ. آپ کی اسٹریم چلتے رہتی ہے، پیچھے بیک اینڈ پہ بھی دیکھتے ہیں، کمنٹس میں بھی حاضر رہتے ہیں. کبھی کبھار ہمت ہو جاتی ہے جوائن کرنے کی تو جوائن بھی کر لیتے ہیں. تو یہ آپ کی ذرہ نوازش ہے کہ جیسے ہم جیسے غربا مساکین کو آپ اسٹیج پہ لے لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. آپ کرے اگر آپ غربا مساکین ہیں تو پھر میں تو پھر جناب مفلس الحال ہوں اور مفقود المال ہوں. بہت تگڑی والی ایسا اردو نہ چل کریں رہی حضرت، ابھی فنڈنگ مانگنے والا تھا میں آپ بہت اچھے. سے. یو پی کی کیا میں ہے وہ وہ انڈر ڈیکسٹر گراؤنڈ کی والی، وہ جو نئی آفس ہاں کھولی ہے نا آپ نے عامر بھائی، یاد ہے؟ میرا تو خود جان کا گھنو خطرہ. ہاں میرا تو خود جان کا گھنو خطرہ ہے. میں بیسمنٹوں میں چھپتا پھر رہا ہوں. اللہ. خیر علی اچھا جی. بھائی ایسا کرتے ہیں، آپ اگر آ گئے ہیں تو تھوڑی دیر چونکہ آپ آئیں گے تو گپ شپ چلے گی. علی بھائی سے ہم اجازت نہ لے لیں کیونکہ علی بھائی سے بہت ٹائم لیا اور وہ تھکے ہوں گے اور یقیناً انہوں نے پھر اپنے معاملات کرنے ہوں گے. علی بھائی آپ کے اختتامی کلمات ہو جائیں، آپ سے پھر ہم باقاعدہ اجازت لے لیں گے انشاءاللہ. تو پھر ہم جی بات آگے کیونکہ آپ کا ٹائم کیجیے. جی بہت شکریہ جی. ماشاءاللہ عامر بھائی، میں ماشاءاللہ پہلے کی طرح آج بھی آپ کے پاس آیا، آپ نے عزت بخشی اور ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اور یہ خصوصاً یہ چیز جو ہے میں ہمیشہ چاہتا ہوتا ہوں کہ ایسی چیزوں کو لوگوں کو سوچنا چاہیے، خصوصاً ہمارے کرسچن بھائی ہیں، سناتنی ہیں، یا دیگر آئیڈیالوجیز رکھنے والے لوگ ہیں. خصوصاً آج کل ایک جیسے کہ ایک بیماری آئی ہوئی ہے ایگنوسٹسزم کی یا ایتھیزم کی، تو کبھی ہم نے ان کو نہیں دیکھا کہ یہ بھی اس طرح بیٹھیں اور کہیں کہ یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، ہم موجود ہیں، ہماری آئیڈیالوجی بہترین آئیڈیالوجی ہے اور ہم اس کو ثابت کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ ہماری آئیڈیالوجی پہ آ کے کوشچن کر سکتے ہیں. تو یہ چیز مجھے دکھائی نہیں دے رہی پوری مارکیٹ کے اندر، پورے سوشل میڈیا کے اوپر. اور اگر کہیں پر کوئی ہے بھی بیٹھا ہوا تو ڈرامے بازی کے سوا اور کچھ نہیں. اس طرح سے لنک اوپن نہیں کیا جاتا، پبلک نہیں کیا جاتا، بند کمروں میں بیٹھ کے ویڈیوز ریکارڈ کر کے ان کو چلا دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ مسلمانوں کا خاصہ ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے پاس الحمدللہ اللہ کا کلام موجود ہے، رسول اللہ کی سنت موجود ہے، اور اس برہان کو لے کے ایک مسلمان بیٹھ سکتا ہے. میں اس کے اوپر آپ کو اپریشیٹ کروں گا
اور माशाल्लाह तमाम अहबाब का, पैनलिस्ट का और जितने सुनने वाले सबको शुक्रिया अदा करूंगा कि मौका दिया आप तमाम अहबाब ने। इंशाल्लाह ताला फिर जल्द मुलाकात होती है। आमिर भाई बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली भाई, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, आपने वक्त निकाला। कोर्स के हवाले से अनाउंसमेंट दोस्तों हो गई है, उसका पोस्टर और उसका तरीकाकार इंशाल्लाह इंस्टाग्राम की स्टोरी पर भी आ जाएगा। उसमें लाजमी जो लोग पार्टिसिपेट हो सकते हैं, सीरियस लोग, डेडिकेटेड लोग, पैशनेट लोग और जनाब हर तरह से तैयार होने वाले लोग जो है ना, वो जरूर उस पर तवज्जो कीजिएगा। अली भाई मेरी तरफ से फिर अगेन माजरत, मेरी गैर हाजिरियाँ थी, मगर इंशाल्लाह ये गैर हाजिरी अगले प्रोग्राम के अंदर इंशाल्लाह नहीं होगी। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आमिर भाई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह फी मानिल्लाह जी। लें जी, नॉटी बॉयज एंड देसी बॉयज, गेट सम नॉइज। ए मुश्तबा भाई ने लिखा है, आमिर भाई कहीं आपकी बेसमेंट के नीचे मंदिर तो नहीं? जी जी, अभी इस्लामोफोब सनातनी आया था एक बेसमेंट में, उसने शिवलिंग पकड़ लिया था मेरा, तो वो कह रहा था जी। हाँ, और उसने कहा मंदिर यहीं बनेगा। मैंने कहा चल फिर यूनी लेके आ। जी बहुत शुक्रिया जी। आपको साल मालूम है आमिर भाई, ये तो कह दिया आपने कि यूनी लेकर आ, ये नहीं बोला किसकी। भाई शिवलिंग के मुकाबले में तो फिर सारी बात है, एक मंदिर ही है पूरा नहीं हो शक्कर की। सकता जब तक सती जी की यूनी ना वहां पर सेट हो। मैंने कहा माता जी को ना ले आया हो। अल्लाह हो। असल क्या में बात। ये है ना, आपको यकीन नहीं होगा, हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग ही ढूंढा जा रहा है। क्यों मालूम है? कोई भी जी पत्थर जो नुकीला हो या फिर जो है ना, पत्थर जो है ना शिवलिंग जैसा दिख जाए, बस क्लेम कर देंगे कि यही मंदिर है, यहीं पे घुसोड़ना है। क्योंकि उन सबको मालूम है ना कि इस तरीके के पहाड़ छोटे छोटे से अंदर में पत्थर निकल ही आते हैं, लेकिन वो शिवलिंग का आकार नहीं होते। तो सब शिवलिंग इसलिए रखा गया है उसका नाम। ये देख लेना, विष्णु की मूर्तियां नहीं ढूंढेंगे, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं ढूंढेंगे, ढूंढेंगे शिवलिंग, क्योंकि क्लेम कर सकते हैं उसको शिवलिंग, कोई भी पत्थर जो लिंग जैसा दिखता हो। वो माइलस्टोन के ऊपर माइलस्टोन था, मैं एक दफा ट्रेवल कर रहा था, वहां लिखा था जनाब भोपाल जो है अभी 10 किलोमीटर है, उधर एक बंदा बैठ के उसने पानी दूध डाल रहा माइलस्टोन के ऊपर। यार हद हो गई है। तो मैंने कहा पीछे शुक्र हट, है, मुझे किलोमीटर चेक करने दे। शुक्र है टॉम एंड जेरी का कैरेक्टर रियल नहीं था, वरना वो याद है टॉम के सर पे जो हथौड़ा पड़ता था, उसके बाद जो उसका फोड़ा निकलता था, उसको भी पकड़ लेते, कहते तुम्हारी ऐसी की तैसी, आजा हमारे मंदिर में। हाँ बन के रहेगा बिल्लिस्तान जी। वो भी तो चूहा, तो वैसे भी गणेश की सवारी है, बोलते थे पिताजी निकल गए ऊपर से पकड़ लो इनको। क्या जबरदस्त हो गई, क्या बात है। आप लोग बहुत यार कमेंट्री खतरनाक करते हो, कई दफा मुझे डर लगना शुरू हो जाता है आपकी कमेंट्रियों से। माशाल्लाह हजरत आप गुरु हैं। अल्लाह माफ करे। अच्छा क्यूरियोसिटी अच्छा भाई, बड़ी माजरत चाहता हूँ, आज आपको नहीं ले पाऊंगा। मुझे आप लग रहा है कि आप मुस्लिम भाई हैं। आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ओनली मुस्लिम स्ट्रीम करने वाले हैं, जिसमें सिर्फ हमारे प्यारे प्यारे मीठे मीठे चूचू कूचू वाले भाई, मुस्लिम सारे भाई जो होंगे इंशाल्लाह, उनके साथ लंबी स्ट्रीम होगी वेरी सून इंशाल्लाह। जी वसालत भाई, अब आप बकायदा जो बात करना चाह रहे हैं करें जी। अच्छा, मैं ये कह रहा था आमिर भाई, पिछले 2-3 साल से हम इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जिस तरह 2017 से मैं ये वॉच करता हुआ आ रहा हूँ, 2017, 18, 19, 20, कि जिस तरीकत पे और जिस एनर्जी के साथ और जिस सुपरमेसी के साथ काम हो रहा था इस्लाम के खिलाफ, जो जो ग्रुप्स काम कर रहे थे, इंडिविजुअली काम हो रहा था, उनकी तरफ से ही जो पिछले 2-3 साल में रिस्पॉन्सेस आए, और इनकी तोपों के अंदर, ये तोपें भी क्या थी इनकी, जिस तरह वो सबूर भाई कहते हैं ना कि तलवार और नेज़ों की जंग के अंदर चमचे और कांटों के साथ जंग करने वाले दाखिल हो गए, तो उनसे मतलब उनसे क्या मुकालमा किया जाए, क्या गुफ्तगू की जाए। तो इस खामोशी के बाद इस चीज़ का इदराक तो हुआ है हम सबको, और मैं भी अक्सर वो आपकी वीडियो है रौर भाई ने शायद देखी हो, वो मैं चलाता हूँ अपने चैनल के ऊपर, जिसमें आपने कहा है कि 5 करोड़, 10 लाख, 2 करोड़, 3 लाख, ऐसे ऐसे नंबर लगा रहे होते हैं, ऐसा वो वाला मैं बार बार चलाता हूँ, शायद आपने भी ऑब्जर्व किया हो।
تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ہم انتظار کرتے ہیں، آؤ گفتگو کرو ہم سے، اپنے سوالات رکھو، اشکال رکھو، لیکن وہ دلوں میں جو دم تھا نا وہ دم رہا نہیں ہے. تو خیر، اچھا میں مدعے کی طرف آتا ہوں. مدعا یہ ہے کہ عامر بھائی آپ نے میری اسٹریمز دیکھی ہیں، یو ہیو بین فیملیئر ود مائی ورک، اور ماشاء اللہ اور بھی احباب کام کرتے ہیں. آپ کا بھی میں بڑا پرانا فالوور ہوں، شاید ان کیس یو نو دیٹ. اور جو جس طرح سے آپ نے کام اسٹارٹ کیا تھا، آئی ریئلی لائک دوز دیٹ اسٹائل، اور جو ایکیڈیمک لیول پہ آپ ماشاء اللہ ہمیشہ کی طرح اسٹریم کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور پہلے بھی کرتے تھے. تو کیا ارادہ ہے آپ کا کہ اس کیو این اے سیشنز کے علاوہ، جس طرح ابھی آج کا ٹائٹل ہے انوائٹنگ ٹو اسلاموفوبس، یا کیو این اے سیشن اسپیسیفکلی فار مسلمان کی مسلمان بھائی آئیں وہ سوال رکھیں، اس کے علاوہ آپ کا کچھ ارادہ ہے جس طرح آپ پریویسلی اسٹریمز کیا کرتے تھے؟ جیسے آپ نے نتھنگنیس کے اوپر ایک بڑی زبردست اسٹریم کی تھی کوانٹم فزکس سے ریلیٹڈ، اور کراؤس کی جو کتاب تھی آئی تھنک یونیورس فرام نتھنگ، اس کا کچھ تجزیہ کیا تھا. اور بھی اس طرح کی آپ بڑی زبردست اسٹریمز کرتے ہوئے آئے، تو کیا کچھ ان دا فیوچر ارادہ ہے؟ کیونکہ اب جو کام ہم کر رہے تھے الحمدللہ اس کے اندر تکمیل کم و بیش حاصل ہو گئی ہے. تو اس کے ساتھ میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا کوئی ارادہ ہے کوئی ایسی اسٹریم لانے کا، کوئی ایسی سیریز لانے کا جس کے اندر ہمارے عامی مسلمان بہن بھائیوں کو دین سیکھنے کا موقع ملے، یعنی کہ وہ ہمیں واپس وہاں بیٹھنے کا موقع ملے جہاں سے ہم اٹھ کر آئے. نہیں بالکل رسالت بھائی، آپ نے دل کی بات کی ہے. اصولی طور پر آپ کو بتاؤں کہ 3 سال پہلے جس چیز جو نقشہ میں نے سوچا تھا، جو میپ سوچا تھا انڈیویجولی، وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کا پلان ہے، ایک اللہ کا پلان ہے، اور اس کا پلان بہتر ہوتا ہے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ان 2 سالوں کے اندر اس طرح سٹریمز ہوں گی. ہماری جو ٹیم اپ ہوئی ماشاءاللہ، پھر سارے طریقے سے لوگوں نے کام کیا، لوگوں نے اپنا رول پلے کیا، ہم نے اسلاموفوبس کو ریفیوٹ کیا، آپ کی ویڈیوز آئیں، اسلامک ویکننگ کی محنت، پھر سسٹرز فیمیلز کی محنت، تو مفتی صاحب، کیسر بھائی، پھر دیگر ٹیم ماشاءاللہ، ٹیم لاریب نکلی، پھر انڈیویجولز کئی سامنے آئے، IRPC اور کئی لوگ، یعنی بڑی تعداد میں لوگوں کا ایک پورا جال بچھ گیا، اور ایک ریزسٹنس الحمدللہ ہر اعتبار سے سامنے آئی. یعنی اوفینسو جو ہمارے اعتراضات ہیں یا الزامی اعتراضات کی ایک بوچھاڑ ہے وہ تو سامنے آئی. اس کے ساتھ ساتھ دفاعی سطح کے اوپر بھی کام ہوا ہے الحمدللہ. یہ اسلام کی خصوصیت سمجھیں کہ اسلام نے اپنے مقدمے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے صرف اور صرف اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کے الزامی جوابات نہیں دلوائے، بلکہ دفاعی طور پر بھی اسلام کی حقانیت اور صداقت کو ثابت کیا الحمدللہ اللہ کے حکم سے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں کوئی شک نہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر ایسی چیز نہ ہوتی تو لوگ بڑی تعداد کے اندر جو سناتنی دوست ہیں یا ایتھیسٹ ہیں یا اسلاموفوبز ہیں، ان کے دل پھرتے نہ اور وہ اسلام قبول نہ کرتے. یہ بات اس چیز کی بین دلیل ہے کہ ان کو ساتھ ہی ساتھ اسلام کی صداقت اور سچائی کا ادراک بھی ہوتا جا رہا تھا، جس وجہ سے انہوں نے پھر سناتن دھرم چھوڑنا یا مسیحیت کو چھوڑ کر یا الہاد کو چھوڑ کر یا ارتداد کو چھوڑ کر انہوں نے اسلام قبول واپس کیا. بڑی تعداد میں ایسے ایکس مسلمز ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ میسیجز اور لائیو کالز اور کمنٹس اور اسی طریقے سے سٹیج کے اوپر آ کر کئی لوگوں نے، فیمیلز ہوں یا میلز، اسلام قبول کرنے کا یہ ریکارڈ کا حصہ بنتا رہا الحمدللہ. تو میں بتا رہا تھا رسالت بھائی، جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں، میرے ذہن میں جو اس وقت میپ تھا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حکمتیں ہیں. تو آپ نے چونکہ مجھ سے پوچھا تھا، میں ذاتی طور پر بتاؤں، میرے ذہن میں سب سے امپورٹنٹ ٹاپک جو اس وقت سٹارٹ میں تھا، جو میں سوچتا تھا اس سیریز کو میں شروع کرنا چاہتا تھا، اس کا تعلق تھا اسلامک پولیٹیکل سسٹم کے ساتھ. اور اسلامک پولیٹیکل سسٹم کو ماڈرن ٹرمنالوجیز کے تحت اور ماڈرن ازمز کے کمپیریٹیو انالیسس کے تحت اسلام کی سپرمیسی کو، اسلامک پولیٹیکل سسٹم کی ریشنالٹی کو، اس کے اندر چھپی ہوئی حکمتوں کو، اس کی لاجک کو، اس کے پیچھے وزڈم کو پبلک کے سامنے لے کر آنا. یہ میرا بہت عرصہ پہلے میں نے میپنگ سوچی ہوئی تھی. اس تناظر میں
میرا ارادہ یہ تھا کہ قرآن کو اس طریقے سے پیش کیا جائے کہ وہ بولے، کتاب کی شکل میں نہیں، کلام کی شکل میں۔ عمومی طور پر قرآن کو کتاب کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، مگر قرآن کو کلام کی شکل کے اندر پیش کیا جائے۔ قرآن جو ہے وہ ہم کلام ہو۔ اگر آج مسلمان قرآن کے ساتھ ہم کلام ہو جائیں تو ان کو اپنی طبیعتوں، اپنے مزاجوں اور اپنی نفسیات اور اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب اور فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ارادہ میرا اس انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر میرا ارادہ ہے کہ اس کی طرف بھی کچھ نہ کچھ ایک پروگرامز جو ہے نا گاہے بگاہے وہ آتے رہیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ بہت زبردست ٹاپک چوز کیا، بہت زبردست بہترین۔ اور اسی توسط سے لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ عامر بھائی کے اگر آپ اب 6 مہینے، سال، 1.5 سال، 2 سال سے فالوور ہیں تو ان کا جو چینل ہے، بڑی چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن ان کا جو چینل ہے آواز حق آفیشیل، وہی ہے نا وہ گرین لوگو والا عامر بھائی؟ جی 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 ہاں، اس کے اوپر بڑی شاندار اسٹریمز اور ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں یار۔ ایون دو کہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو وہ بورنگ لگیں یا آپ کہیں کہ یار یہ پیٹرن تو ہم نے دیکھا نہیں ہے کبھی، یہ بھی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، تو بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جو واقعی میں جو بنیاد جن کو آپ کو خود ایکسپلور کرنا ہے، وہ آپ ایکسپلور کر کے گو تھرو کریں، یو ول گیٹ ٹو نو کہ جس کو میں گولڈ مائن کہتا ہوں، دیز تھنگز آر گولڈ مائن، جس کے اوپر عامر بھائی ہوں، کیسر بھائی ہوں، یا جتنے بھی ہمارے اخوان ہیں اخوات ہیں اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میں نام لیتا چلوں، ایک ہماری بہن کا بھی، حنین مختار صاحبہ، شاید ماڈریٹر بھی ہیں اس چینل کے اوپر، ان کی میں اسٹریمز دیکھی ہیں کچھ فلسفے کے حوالے سے، کچھ علمیات کے حوالے سے، آئی واز کوائٹ شاکڈ کہ ہماری بہنوں کے اندر بھی اس طرح کے انٹلیکچوئلس موجود ہیں جو اتنے زبردست لیول پہ کام کر رہے ہیں۔ تو اور مجھے بڑا تعجب ہوتا تھا اور بڑا افسوس بھی ہوتا تھا کہ ایسی اسٹریمز کے اوپر اور یا ایسے پروگرامز کے اوپر کی جو ویئرشپ تھی نا وہ بہت زیادہ افیکٹو نہیں تھی۔ تو بات بتانے کا مقصد یہ مختصر کروں گا کہ یار اس طرح جس طرح آج کی اسٹریم ہے یا اس طرح کی اسٹریمز ہوتی ہیں جس کے اندر ہم کالرز لیتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، تھوڑی بہت بیک اینڈ فورتھ ہوتی ہے، دیٹ از آسم، دیٹ از اس کا بھی ایک اپنا مزاج ہے، اور جس طرح عامر بھائی نے ذکر کیا کہ لوگوں نے آئے کویشچن کیا، اسلام قبول کیا، یہ بھی ایک خدمت اسلام ہی ہے، اس چیز کے ہم انکاری نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے مزاج کا ایک دوسرا پہلو ہے، اس کو بھی آپ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن لوگوں نے محنت کی ہے اس حوالے سے، جو نام میں نے لیے عامر بھائی کا لیے اور دیگر نام جو میں نے لیے، یہ جو ساتھ ساتھ یہ والی محنت بھی کر رہے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا آپ رنگ دیں اور اس کو بھی آگے شیئر کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اور یہی مزاج تھا جو ہم لے کے چلے تھے، اور یہی مزاج ہے انشاءاللہ جو ہم لے کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے باذن اللہ تعالی انشاءاللہ۔ زبردست، بالکل زبردست، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے وصالت بھائی کو بھی، رور بھائی کو بھی، یہ لوگ آئے شرف بخشا اس ذرا نوازی کا، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اسی طریقے سے علی رضا خرم بھائی کا بالخصوص کہ انہوں نے اپنا وقت نکالا، وہ بڑے بزی رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے۔ انشاءاللہ وہ جو سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کورس کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور یہ الحمدللہ کئی اور نئے الحمدللہ مورچوں کا اور کئی نئے اور افراد کے اضافے کا سبب بنے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ علم جتنا بانٹیں، جتنا شیئر کریں، اتنا زیادہ اس میں برکت پڑتی ہے۔ علم واحد وہ دولت ہے جو خرچ کرنے سے بڑھتی ہے، اس کے علاوہ جتنے وسائل ہیں، اسباب ہیں، آپ ان کو یوز کریں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ علم ایک خاص قسم کی دولت ہے کہ آپ اس کو خرچ کرتے چلے جائیں، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوتی، یہ بڑھتا ہے، ہمیشہ بڑھتا ہے۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے پرسنلی، میں جیسے وصالت بھائی بات کر رہے تھے، پرسنلی پریزنٹیشنز میرے لیے بھی، یا جو مونولوگز ہوتے ہیں یا جو ابتدائی گفتگویں ہوتی ہیں، پرسنلی کئی دفعہ فیل ہوتا ہے وہ، کیونکہ میں کوئی لیکچرار تو یا کوئی اسکالر تو ہوں نہیں، یا کوئی خاص اتنا اسپیکر بھی نہیں ہوں آنیسٹلی، تو اور یہ میں کو آج جن کے سارے کے سارے یہ حقیقت ہے، تو مجھے زیادہ مزہ گفتگو میں انٹریکشن میں آتا ہے، جب انٹریکٹیو گفتگو ہوتی ہے، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، آرگیومنٹس آپس میں
کلیش ہوتے ہیں، اس میں زیادہ مزہ اس لیے آتا ہے کہ علم کے تبادلے کی وجہ سے نا نکھر کر چیزیں سامنے آتی ہیں، نکھر کر. تو یہ ایک حقیقت ہے جس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے کہ علم بانٹنے سے یا ان چیزوں کا تبادلہ خیال ہونے سے وہ بڑھتا ہے. لہذا ایک دوسرے کی مجلس میں ان کو علمی بنائیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، انٹریکشنز کریں، علمی لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. کتابیں پڑھنے کا شوق ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں شوق پڑ رہا، بک ریڈنگ کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں جن کی بک ریڈنگ کی عادت ہے. آپ کو ایسے ہی شیخ سعدی بھی کہتے ہیں کہ عطر فروش کے پاس بیٹھنے والا ویسے ہی خوشبو فری میں حاصل کرتا رہتا ہے. جو پرفیوم بیچتے ہیں ان میں سے آپ کسی کے ساتھ دوستی لگا لیں، وہ فری کے چھینٹے آپ پر پڑتے رہتے ہیں بیٹھے بیٹھے. اسی طرح علمی حلقے ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد آپ بیٹھیں گے تو آپ کو مفت کے اندر ایسی ایسی معلومات مل جاتی ہے. میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ آپ بس کسی اور وجہ سے کسی مجلس میں آئے ہیں، مگر آپ کو حقیقت بتاؤں کہ کئی دفعہ باتوں باتوں میں آپ کے کان پر کوئی آواز یا الفاظ ایسے گر جاتے ہیں جو آپ کے دل میں یا دماغ پہ اثر کر جاتے ہیں، اور زندگی میں کسی جگہ پر وہ آرگیومنٹ آپ کے کام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ کمال ہے علمی حلقوں کا یا علمی مجلسوں کا، کہ جس میں آپ سیکھنے سکھانے کا، تحقیق کا، یہ سارا ایک اس کی برکت ہے کہ وہ آپ کی اثر پیدا کر دیتا ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی بات یاد رہ جاتی. اسی چیز کے ساتھ دوستوں معذرت چاہتا ہوں پچھلے ہفتے کے لیے. معذرت اس لیے چاہتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے. یاد رکھیں یہ سٹریمز کوئی احسان نہیں ہے. جو سٹریمز ہمارے مسلمان دوست اس وقت کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی کسی پر احسان نہیں کر رہا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری میں کہیں سستی اور کوتاہی ہوگی تو ہم معذرت خواہ ہیں، کیونکہ ہمارے نوجوانوں کا ہم پر حق ہے، ہماری آڈینس کا ہم پر حق ہے. ہمارے ہم اثر جو لوگ ہیں، جو علم سے، اسلام سے، اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرنے کی وجہ سے ہم سے محبت کرتے ہیں اور اس وجہ سے ہمارا انتظار کرتے ہیں، تو یہ ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم جو ہے وہ ان کا یہ حق ادا کریں. ٹھیک ہے جی؟ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. اور اسی طریقے سے آپ نے جو لائک کرنا ہوتا ہے، شیئر کرنا ہوتا ہے، یہ کسی فرد کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ دین کا وہ کام ہے جس کا اجر آپ نے جو اللہ کے لیے کرنا ہے. یہاں جو سٹیج پہ لوگ بیٹھے ہیں یا کہیں بھی دین کی خدمت میں جو لوگ موجود ہیں، یقین کریں یہ ان لوگوں کے لیے کام ہی نہیں ہے، یہ کام اللہ کے لیے ہے. تو جو کام اللہ کے لیے ہوگا وہ آپ نے اس کا اجر اللہ سے لینا ہے، ہم تو دے بھی نہیں سکتے. جو کام اللہ کے لیے ہوگا اس کا اجر انسان دے کیسے سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جو کام خالص اللہ کے لیے ہو انسان کبھی اس کو تول بھی سکے. غزوہ تبوک کے موقع پر نا لوگوں نے سامان کا ڈھیر، سب سے زیادہ مال غنیمت جس غزوہ کے اندر مال غنیمت کہہ رہا ہوں، صدقات اور فنڈ ریزنگ سب سے زیادہ جس غزوہ کے اندر ہوئی ہے وہ غزوہ تبوک ہے. ٹھیک ہے نا؟ ریکارڈڈ جو ہمارے سامنے غزوات ہیں، سب سے زیادہ فنڈ ریزنگ غزوہ تبوک کے اندر ہوئی ہے. غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے اور ایک غریب آدمی ہاتھ چھلے ہوئے، چہرے پر گرد پڑی ہوئی، کپڑوں پر بھی مٹی کے نشان، کمر جھکی ہوئی، تھکاوٹ سے چور، ہاتھوں میں چند خشک کھجوریں سمیٹے ہوئے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول بس یہی کر پایا ہوں اور یہی لے کر آیا ہوں. اللہ کے رسول نے ان خشک کھجوروں کو پکڑ کے پورے اس ڈھیر کے اوپر پھیلا دیا. یہ ہے خلوص کی طاقت، یہ ہے اللہ کے لیے کی ہوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کی طاقت کہ اللہ کے رسول نے اس کی اہمیت یوں بیان کی. تو کبھی بھی اپنے رول کو چھوٹا مت سمجھیں. اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا جتنے لوگ سن رہے تھے، جتنے لوگوں نے شیئر کیا، جو لوگ بعد میں سنیں گے، جن تک یہ آواز ریکارڈ ہو کر پہنچ رہی ہے، آپ یہ جان لو آپ سے آپ کے بارے میں سوال ہوگا، اپنی ذمہ داری ادا کرنا. اللہ کے سامنے تم نے اپنے حساب سے پیش ہونا ہے. ہاں اپنی اپنی فکر کر لو، سیدھی سی بات ہے. اللہ نے اس کا اجر دینا آپ کو، اپنا رول ادا کرو. بہت شکریہ.
غلطی اور کوتاہی معاف ویسے ایک کیجیے بات گا ہے، یہ جو ایک ایک لائک اور ایک ایک شیئر ہے نا یہ اس کو ہلکا نہ لیں، یہ بھی عامر بھائی تصدیق کیجیے گا اس بات کی، یہ بھی میزان میں تولا جائے گا، ہاں یہ بالکل آپ کا لائک اور شیئر بھی میزان میں تولا جائے گا قیامت کے دن، اس کو ہلکا نہ لیں۔ سر رسالت بھائی، یوٹیوب کے الگوریتم میں یا سوشل میڈیا کے الگوریتم میں یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کے لائک کو کاؤنٹ کرتا ہے، ریکمنڈیشن میں ڈالتا ہے، شیئر کرتے ہو تو اس کو شیئر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ جانے دیں گے تمہارا ایک حرکت بھی۔ اور آپ کو نہیں پتا نا کہ آپ نے جو لائک کا بٹن دبایا، یہ لاٹری ہے، آپ نے جو لائک کا بٹن دبایا اس کی وجہ سے وہ اسٹریم کسی کے پاس الگوریتم نے کام کیا ہو کہ وہ ایسی جگہ پہ لے کے چلا گیا ہو، یا اس ڈیسٹینیشن پہ لے کے چلا گیا ہو جہاں پہ کوئی اور بندہ اس کو دیکھ رہا ہو، اسکرولنگ کر رہا ہو، ایک دم سے اسٹریم آ گئی سامنے، عامر حق کی، بسالت آدم کی، کیسر راجہ کی، اسلامک اویکننگ کی، یا جو بھی ہمارے بھائی کام کرتے ہیں ان کی اسٹریم آ گئی، اچانک سے اس نے رینڈملی کلک کر دیا اور اس سے وہ آپ کو معلوم ہی نہیں وہ ہدایت یاب ہو گیا۔ یہ بات تو آپ کو قیامت کے دن پتہ چلے گی نا کہ میرے ایک لائک یا ایک شیئر سے کون ہدایت یاب ہوا ہے۔ تو بھائی یہ لاٹری ہے، اس کو جانے نہ دیں، اس کو استعمال کریں بھرپور طریقے سے، انشاءاللہ۔ زبردست جی دوستو، اسی چیز کے ساتھ اختتام کریں گے۔ 5:30 ہو گئے ہیں اور اس وقت میرے پاس جناب 2:45 ہو رہے ہیں، آلموسٹ 2، ہاں ٹھیک ہے، آلموسٹ 2:50 ہو گئے ہوئے ہیں میرے پاس۔ میں دوستو اجازت چاہتا ہوں، غلطی کوتاہی معاف کیجیے گا، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کے اندر۔ سب دوستوں کا بہت شکریہ، سننے والوں کا فی امان اللہ، اللہ حافظ۔